الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک گزرا ہے انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، روح کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ آئیے، جو اختلاف ہے اس چیز کا کہ روح پہلے پیدا ہوئی یا جسم پہلے پیدا کیا گیا، تو ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ روح کی تخلیق اجسام سے پہلے ہوئی۔ تو ان کی دلیل یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یہ ہے کہ بے شک انسان پر کسی زمانے میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا۔ تو ظاہر ہے قابل ذکر چیز اس وقت ہوا جب عالم اجسام میں آیا، جب اس کو جسم ہوا، کیونکہ روح تو ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں، نظر نہیں آتی، تو جسم آیا نظر تب جب روح نے اس میں سرایت کیا، تو روح اس کا مطلب پہلے ہوئی۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں اس آیت کی۔ تو حین من الدہر جو آیت کے کلمات ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر ایک کسی زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب وہ کوئی چیز نہیں تھا، اس کا یعنی وجود نہیں تھا۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ پھر کس چیز پر گزرا؟ یعنی وقت تو گزرا لیکن کس چیز پر گزرا؟ یہ نیا سوال پھر پیدا ہو گیا۔ آخر جس پر وہ وقت گزرا اس چیز کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ جس چیز پر وقت گزرا اس چیز کا ہونا ضروری ہے، عقل تو یہی کہتی ہے، ورنہ یہ سوال ہوگا کہ وقت کس پر گزرا اور جس شے پر وہ گزرا اس کا نام کیا ہے؟ تو یہ ایک عجیب بات ہو گئی۔ چونکہ اجسام کے ساتھ ارواح ہی کا تعلق ہے، لہذا اس گروہ نے جو اجسام سے پہلے ارواح کی تخلیق کا قائل ہے، یہ اس طرح سے استدلال کیا ہے، اور دوسرے گروہ نے جو تخلیق اجسام کی اولیت کا قائل ہے کہ سب سے پہلے جسموں کو تخلیق کیا گیا، وہ اس آیت سے استفادہ پھر کرتے ہیں، وہ بھی استفادہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِم مِّن ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ آیت شریف کا کیا مطلب ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو اور گواہ بنایا خود ان کو ان کے نفسوں پر، اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ ظاہر ہے کہ وہ اجسام ہی ہو سکتے تھے، ارواح تو نہیں، کیونکہ ارواح تو ایک جسم کے لیے ایک ہے، ہاں اس کے لیے الگ انتظام ہے۔ پھر روح اللہ تعالیٰ کی جو ہے کلمہ ہے، امری ربی ہے۔ بہرحال حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے مسئلے کا حل ہوتا ہے: ان اللہ خلق ارواح العباد قبل العباد بألفی عام فما تعارف منها ائتلف وما تناکر اختلف۔ یعنی ترجمہ کیا حدیث مبارکہ کا؟ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ارواح کو بندوں سے 2000 سال پہلے پیدا فرمایا، اور عالم ارواح میں ان کی باہمی الفت ہو گئی۔
انہوں نے دنیا میں بھی آپس میں محبت کی، یعنی جن کی باہمی الفت ہو گئی عالم ارواح میں، انہوں نے دنیا میں بھی آپس میں محبت کی، اور جن کا وہاں تعارف نہ ہوا وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے بیگانہ رہے۔ یہاں پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور بیان کریں گے، اس کو پہلے یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ انسانی جسموں سے 2000 سال پہلے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق روحوں کو تخلیق کر دیا گیا، بعد میں انہیں جسموں میں جو ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اس میں روح پھونکی گئی، بعد میں 2000 سال پہلے روحوں کو تخلیق کر دیا گیا۔ تو یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ہم اب یہ عقیدہ رکھتے ہیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، آپ کی حدیث کے حوالے سے، کہ روحیں 2000 سال قبل جسموں کے پہلے سے تخلیق ہو گئی، یعنی جسم 2000 سال بعد میں تخلیق ہوئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔